ایسا لگتا ہے کہ شہزادی تشریف فرما ہے یہاں، کیونکہ سب لوگوں نے پڑھا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں شامل ہو جاؤں. صرف ایک قطعہ پڑھتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، سنیے گا، خاص طور سے آپ حضرات سنیے گا. شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب. شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب. گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب. گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا. اب آج کی تاریخ کے حساب سے نظر کرتا ہوں کہ رباعی سے شروع کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، اس شان سے ولیوں کے ولی آتے ہیں. اس شان، دیکھیے میں یہ بھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ توجہ چاہتا ہوں، کیوں کہ آپ آئے ہی سننے کے لیے ہیں. ابھی آپ جانیں یہ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی ہے اس مسئلے میں، تو یہ آپ باقاعدہ آپ کا یہاں موجود ہونا اور بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا، اس شان سے ولیوں کے ولی آتے ہیں، یعنی کہ امام ازلی آتے ہیں. سنیے گا، دونوں مصرع سنیے گا انشاءاللہ. اس شان سے ولیوں کے ولی آتے ہیں، یعنی کہ امام ازلی آتے ہیں. کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، اللہ کے گھر آج علی آتے ہیں. کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، اللہ کے گھر آج علی آتے ہیں. کہہ دو یہ بتوں سے اسے خالی کر دیں، اللہ کے گھر آج علی آتے ہیں. دیکھیے 4 مصرے شاید اس ڈائس کے وجہ سے ہی سفر میں کہہ لیے تھے، اور آپ کے ساتھ میں خود بھی سنوں گا ان مصروں کو. پتہ نہیں کیسے کہے گئے ہیں، نظر کرتا ہوں میں. 4 مصرے سنیے گا کہاں سے بات نکلی ہے. تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، دل میں علی نہیں ہے تو اس کا اثر گیا. خدا کی قسم طبیعت خوش ہو جائے گی. تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، دل میں علی نہیں ہے تو اس کا اثر گیا. خدا کرے سب کو سلامت رکھے میرے مولا. ملاحظہ فرمائیے، تم لاکھ بار ناد علی پڑھ کے پھونک لو، دل میں علی نہیں ہے تو اس کا اثر گیا. زندہ اسی کو سمجھو علی جس کے ساتھ ہیں. سنیے، زندہ اسی کو سمجھو علی جس کے ساتھ ہیں، جس نے علی کو چھوڑا سمجھ لو وہ مر گیا. زندہ اسی کو سمجھو علی جس کے ساتھ ہیں، جس نے علی کو چھوڑا سمجھ لو وہ مر گیا. اور مسلسل کچھ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پہ. جو حضرات کافی پیچھے بیٹھے ہیں ان کو گزارش علی مولا علیم. ہمارے جو مہمان شمار ہیں دور دراز سے سفر طے کر کے سفر کی صحبتیں اٹھا کر یہاں آتے ہیں آپ کو اشعار سنانے کے لیے. یہ انصاف کے منافی بات ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے نہیں آ رہے. یہ جگہ جو خالی ہے یہاں صدر محفل میں تھوڑا سا آگے آ جائیں، ان جگہوں کو خالی جگہ جو ہے ان کو پر کرتے ہیں. اور جو باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، اوس بہت ہے اور بے پناہ سردی ہے، یہاں اندر آئیں، ذکر مولا سنیں جوش و ولولے کے ساتھ. نعرہ حیدری. یہ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تھکا ہوا ہوں یا آیا ہوا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، انگلینڈ سے آیا ہوں، امریکہ سے آیا ہوں، وہاں پڑھا یہاں پڑھا. کبھی آج تک میں نے، اللہ کا شکر ہے یہ گواہ ہے میڈیا، میرا کوئی آپ نہیں بتا سکتے. لیکن آج پوزیشن یہ ہے کہ میں
کل رات کا جاگا ہوا ہوں حیدرآباد سے، پورے دن پورا رات ہو گیا، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ رہی تھی، کیونکہ میں ڈائس پہ بھی بیٹھ کے خاموش نہیں بیٹھتا ہوں، سب کو سنتا ہوں الحمدللہ، اس کا بھی گواہ یہ مائک میڈیا ہے۔ تو میں مناسب نہیں تھا کہ میں سوتا رہوں بیٹھا ہوا، تو میں نے ان سے درخواست کی بھائی مجھے پڑھوا دو بس، تو مناسب ہے، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے کہا، اور ہمارے اعجاز ماموں کا حکم تھا، تو میں ان کے حکم کے مطابق آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ باہر یہاں تشریف لے آئیں اور سنیں، جس طرح چاہے سنیے، تو آپ کو اختیار ہے سننے کا۔ شعر خود اپنے اندر دیکھیے، شعر اسے کہتے ہیں یعنی علماء اور ادبا کی زبان میں سب سے مؤثر ذریعہ اگر گفتگو کا ہے تو شاعری ہے، سب سے، یعنی آپ 10 گھنٹے بولتے رہیے آپ پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایک شعر سنا دیا تو آپ پہ اثر ہوگا۔ تو یہ سب نے مانا ہے کہ سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ شاعری ہے۔ تو اب جب شاعری آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو آپ پہ ہوگا ہی تھوڑا بہت، تو جیسا ہوگا آپ ویسا سنیے گا، اس طرح سنیے۔ اگر سن نہیں سکتے ہیں تو سلوات پڑھیے، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ باواز بلند سلوات پڑھیں، میں پڑھتا ہوں پھر۔ یہاں سے کہ علی کی مدح کو سن کر، مجھ سے کہا تھا مجھے یاد آ گیا، علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور، بھائی سنیے گا، علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے۔ علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے۔ 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے۔ 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے۔ 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے۔ 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے۔ بغیر کہہ رہے ہیں بہت دور سے سننے کے لیے آئے ہیں۔ نذیر بھائی، یہ ہمارے رضا زیدی صاحب ہیں، اچھا، جو فرید آباد میں رہتے ہیں۔ اب بعد میں اطمینان سے تعارف کرا دے، بعد میں کرا دے رہا اطمینان سے تعارف، یہ تعارف کا وقت نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گا تعارف۔ سلوات پڑھیں محمد علی۔ اچھا خاصے ماحول میں آپ آ گئے تھے، پھر ایک مسلسل شروع ہو گیا قصہ۔ سلوات پڑھیں تو پھر پڑھتا ہوں میں شعر۔ سنیے، 2 شعر پڑھتا ہوں۔ ہوئے تھے خلق جو اوصاف کبریا کے لیے، مطلب سنیے گا، اور بس ایک شعر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں یہ۔ ہوئے تھے خلق جو اوصاف کبریا کے لیے، وسیع بنائے گئے صرف مصطفیٰ کے لیے۔ ہوئے تھے خلق جو اوصاف کبریا کے لیے، وسیع بنائے گئے صرف مصطفیٰ کے لیے۔ وسیع، اب یہ شعر ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ کہ چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، خدا کی قسم، چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے۔ چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے۔ چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے۔ چراغ ذکر غم کربلا بجھے کیسے، یہاں پہ راستے سب بند ہیں ہوا کے لیے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے، سنیے گا شعر، وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے۔ وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے۔ سنیے گا شعر، وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے۔ علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا، علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا، چراغ لاکھ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا، علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا،
چراغ لاکھ جلاؤ گے روشنی کے لیے، چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر، سنیے گا شعر، چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر، علی نے خود کو محمد کی زندگی کے لیے، چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر، علی نے خود کو محمد کی زندگی کے لیے۔ اب مجھے اس کا شعر بڑا قیمتی شعر نظر کر رہا ہوں میں، علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، یہ ایک میسج ہے سب کے لیے، علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے؟ علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے؟ علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے؟ اب جو ارادہ کیا تھا وہ ضرور پڑھتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں، مطلب عرض کرتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے ہے۔ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، مصرے سنیے گا آپ، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے، ماں نے یہ بات دودھ میں ہم کو پلائی ہے۔ بس سنیے گا، سب کی یہ سب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ماں نے یہ بات دودھ میں ہم کو پلائی ہے، ارے جس میں علی نہیں ہے وہ دنیا پر آئی ہے، ماں نے یہ بات دودھ میں ہم کو پلائی ہے، جس میں علی نہیں ہے وہ دنیا پر آئی ہے، پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی، بڑا قیمتی شعر ہے، پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی، بندہ ہے اور ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ ارے بڑے آسانی سنا ہے، پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی، بندہ ہے اور ہاتھ میں ساری خدائی ہے، لات و منات و عزا کو باہر کرے گا یہ، لات و منات و عزا کو باہر کرے گا یہ، لات و منات و عزا کو باہر کرے گا یہ، گھر سے خدا کے آج بتوں کی صفائی ہے، گھر سے خدا کے آج بتوں کی صفائی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ اب یہ شعر یہاں سے سنیے گا کہ تحریر ہو سکیں جو علی کی فضیلتیں، آواز جا رہی ہے نا آپ تک؟ تو بتائیے گا کہ جا رہی ہے، آواز نہیں جا رہی ہے۔ تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے، تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں، تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے، تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلتیں۔ اب شعر سنیے گا، خاص طور سے صاحبان نظر سے درخواست کی نظر کرتا ہوں، یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا، پہلا ہی ان کا خطبہ پڑھا ہے تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے، اور پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، اور سمٹی تو ایک نقطہ بام سمائی ہے، پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، سمٹی تو ایک نقطہ بام سمائی ہے۔ اب یہ شعر ہے، بس یہ بتاتا ہے کہ ہاں کہ نذیر باقری نے شاید کوئی شعر کہا ہوگا، یہ شاید اس طریقے کا شعر ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، بس دعا دیجیے گا بھائی آپ لوگ، اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، حیدر کے ہاتھ اور نبی کی کلائی ہے، اسلام کے بدن میں ذرا غور سے تو دیکھ، حیدر کے ہاتھ اور نبی کی کلائی ہے۔ اور یہ دو شعر جن کی وجہ سے مطلب یہ منقبت میں نے سنائی ہے، حالانکہ مولا علی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن چونکہ شہزادی کا ذکر تھا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی لازمی پڑھا جائے، اسی منقبت کو میں نے وہ سمجھا کہ زینب ہے صرف ایک تو عباس بھی ہے ایک،
اس کا جو آخری شعر ہے وہ ساتھ جائے گا آپ کے بغیر ارادے کے. زینب ہے صرف ایک تو عباس بھی ہے ایک, ایسی کوئی بہن نہ کوئی ایسا بھائی ہے. زینب ہے ایک صرف تو عباس بھی ہے ایک. اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں بھائی, سنیے گا. نظر کرتا ہوں کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین. پھر پڑھتا ہوں مصرع. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین. پھر پڑھ رہا ہوں مصرع. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر, گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر, سائل نے بھیک اس میں بھی حیدر سے پائی ہے. گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر, گھر میں خدا کے مانگنے آیا تھا جو نذیر, سائل نے بھیک اس میں بھی حیدر سے پائی ہے. بہت آپ کا شکریہ, اللہ سلامت رکھے. گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. ملازم گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین, زینب نے 2 چراغ بجھا کر جلائی ہے. باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے. سن پر یہ 2 شعر پھر پڑھتا ہوں. باد بہت میرے پاس ہے شہزادی کے حوالے سے, پورا مرثیہ ہی ہے چادر کے اوپر ایک. ملاحظہ فرمائیے, بس صرف 2 شعر پڑھتا ہوں میں کہ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے, اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے. اب سنیے گا شعر, آپ لوگوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں یہ دونوں. زینب باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے, اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے. سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں, سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں جیسے امام صلوات پڑھے محمد والے ہوں. مصرع تو یہی ہے, اس کی ترکیب کچھ بدل گئی ہے, وزن میں ہے مصرع, ناموزوں نہیں ہے. بھیا عمر کا تقاضا ہے, کیا کریں اب. دیکھیں الحمدللہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ مصرع تو موضوع تو ہے, ایسی بات نہیں ہے, مگر اب کچھ چیزیں زبان, دیکھیں شاعری کے لیے پہلے زبان جاننا ضروری ہے, پھر بیانیہ جاننا ضروری ہے, اس کے بعد ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے. الحمدللہ ہمیں چونکہ ہم یہاں لکھنؤ میں رہے ہیں, لکھنؤ ہمارا یعنی تعلیمی وطن ہے, تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا بات کہی جائے. تو مصرع تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن شاید وہ اس ترکیب میں نہیں ہے. مصرع مفہوم یہی ہے کہ سجاد, صلوات پڑھیں محمد. سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں, سجاد اس طرح سے مخاطب پھوپھی سے ہیں جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے. ابے کتنا بڑا شعر پڑھ دیا میں نے. جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے, جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے, جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ, زینب نے, یہ میری پوری شناخت ہے, یہ قطباً دونوں شعر پڑھتا ہوں میں, کہ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ, سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ, زینب نے اپنے وقت ہی, زینب نے وقت عصر ہی, زینب نے اب وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ, زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ,
سارے اجالے، اب سنیے گا شعر، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے۔ بہت شکریہ۔